اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا, سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ. عثمان بزدار آپ کو میں مبارک دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. بیچارہ وسیم اکرم بھی کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ناظرین, سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے, پائلٹ انڈر ٹریننگ ہے. جو حالت یہ اعلان سننے کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھے مسافروں کا ہوگا, کہا جا رہا ہے وہی پاکستانی عوام کا ہے, کیونکہ حکومت انڈر ٹریننگ ہے. نئے نویلے حکمران کہتے ہیں ابھی ہم سے نہ پوچھو حالات کب ٹھیک ہوں گے, ابھی تو ہم آئے ہیں, ابھی ہمیں تنگ نہ کرو. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس کس اقدام کو نظر انداز کریں. پیٹرول سستا کر کے بجلی مہنگی کرنے کو نظر انداز کریں, افلاطونی پالیسی کے تحت کرنسی 30% ڈی ویلیو کر کے حج کو 60% مہنگا کرنے کو نظر انداز کریں, پارلیمنٹ میں قانون سازی کے بجائے جملے بازی کرنے کو نظر انداز کریں. آخر کب تک آپ کو نئے حکومت ہونے کا فائدہ دیتے رہیں؟ اس فارمولے پر چلنا ہے تو آپ 5 سال پورے ہونے کے بعد بھی یہی کہہ رہے ہوں گے ہماری پہلی حکومت تھی, 3-4 مرتبہ مزید باری مل جائے پھر کام ہوں گے. آپ کے مخالفین کے تانوں کو نظر انداز کر بھی دیں تو جو دعوے آپ نے خود کیے تھے ان کا کیا کریں؟ آپ کی یادداشت کے لیے ایک سیمپل پیش خدمت ہے. 1-2 سالوں کے اندر 8,000 ارب روپیہ اسی پاکستانی قوم سے اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. ٹیکس بڑھائیں گے نہیں, ٹیکس کم کروں گا. Almost all the increased revenue of the government, almost all of it, is coming from either indirect taxation or quasi indirect taxation, جس کا بوجھ جو ہے وہ ایک طرف تو عوام پہ پڑ رہا ہے, وہ غریب امیر کا فرق جو ہے پاکستان میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا, پیٹرول 51% ٹیکس, مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس. ٹیکس کس سے نہیں لیا جا رہا؟ ٹیکس اس سے نہیں لیا جا رہا جو ارب پتی ہے. انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے, ہماری ساری پالیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے. ایسے دل کو لبھانے والے بیانات دینے کے بعد اب آپ کا کیا فرمانا ہے, ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں. جو مجھے یہ 5 مہینے میں نے پاکستان کو دیکھا اندر سے, کبھی پہلے تو ہم باہر سے دیکھتے تھے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ادارے میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو ایک آؤٹ سائڈرز تھے, انفارمیشن بھی غلط ملتی تھی. اندر آ کے جو ہمیں پتہ چلا ہے, میں آپ کو یہ کہوں کہ حالات تو برے ہیں, کبھی بھی میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اتنے برے اداروں کے حالات ہوں گے. جناب جلدی کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کرنے کا لرنر لائسنس ایکسپائر ہو جائے. اتحادیوں کی فرمائشیں, معاشی پالیسیاں اور طرز حکمرانی کی مشکلوں میں گھری حکومت کو کیا کرنا ہوگا, اس تناظر میں نیوز لائن کے پلیٹ فارم سے آج 3 اہم سوال ہوں گے. سوال نمبر 1, عوام کب تک کپتان کی ٹیم کو نئے ہونے کا فائدہ دیتے رہیں گے؟ سوال نمبر 2, کیا انڈر ٹریننگ حکومت منجے ہوئے سیاسی اتحادیوں کو سنبھال پائے گی؟ اور سوال نمبر 3, کیا صرف سبسڈی ختم کرنے سے معاشی پریشانیاں حل ہو پائیں گی؟ اس پر ہم بات کریں گے. امتیاز عالم صاحب سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, عارف حمید بھٹی another senior journalist both of them are joining us from لاہور, اور کچھ ہی دیر میں ضمیر حیدر صاحب بھی ہمیں جو ہیں وہ جوائن کریں گے. تو گفتگو کا آغاز اگر امتیاز عالم صاحب سے کر لوں. امتیاز صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, کب تک یہ ہم جو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے دیتے رہے حکومت کو, جی نئی حکومت ہے سیکھ جائے گی ہو جائے گا, یہ کب تک اس پہ کیپٹلائز کر سکتے ہیں؟ یہ حکومت پرانی کب ہوگی؟ میرا خیال یہ کہ ابھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو وقت دیا جائے, اور ابھی انتظار میں ہیں کہ اس حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ سامنے آ سکیں. سب سے بڑا ٹیسٹ تو ان کا ہوا ہے معاشی پالیسی کے معاملے میں. اس بارے میں ابھی تک 2 بجٹ پیش کرنے کے باوجود کوئی واضح سمت طے نہیں ہو پا رہی. ابھی ہم تیسرا ایک پلان ابھی آ رہا ہے چند دنوں میں, وہ بھی آئے گا, جسے فریم ورک پالیسی فریم ورک کہا جا رہا ہے, یہ اگلے 5 سال کا 3 سال کا منصوبہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے شور مچایا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, جس کا خود سرمایہ کاری پہ اور انویسٹمنٹ پہ اور اوور آل معاشی صورتحال پہ برا اثر پڑا ہے. اب اتنے پیسے ملنے کے بعد بھی یہ خسارہ پورا نہیں کر پا رہے یا خسارہ مینیج نہیں کر پا رہے. سعودی عرب کے $6 ارب, یو اے ای سے $6 ارب, کچھ چائنا کے بھی آنے جا رہے ہیں, پھر اسلامک بینک کے بھی ہیں. آلموسٹ انہیں تو اب
तेल का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से आप देखिए कि 2% बढ़ी हैं एक्सपोर्ट्स, बरामदात, और दरामदात कम हुई हैं इसलिए कि उन पर टैक्स लग गए हैं इतने ज़्यादा कि वो कम हुई हैं, और रुपए की वैल्यू कम होने से भी फ़र्क पड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े वादे किए थे उस पर फोकस नहीं है। ये बैक वक्त बहुत सारे काम करना चाह रहे हैं। अभी तक असेंबली में स्वाए पहले इकोनॉमिक फाइनेंशियल बिल के कुछ पास नहीं हुआ, कोई कानून साजी नहीं हो रही। उसका ताल्लुक ये है कि दोनों हाउसेस में इनकी मेजॉरिटी नहीं बनती। अगर जॉइंट सेशन होगा तो इनका बिल डिफीट हो जाएगा, सेनेट में तो पास ही नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी था कि ये ट्रक से उतरते और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते, और ताकि पार्लियामेंट का बिजनेस चल सकता। अभी तक कमेटीज नहीं बन पाई हैं, 5 महीने हो गए हैं, तो पार्लियामेंट्री बिजनेस क्या होगा? लोगों को देने के लिए अभी तक क्या है सिवाय इसके कि ये जो पनाहगाहें बना दी गई है कुछ, उससे तो मामला हल नहीं होगा। महंगाई कितनी बढ़ गई है, और आप देखिए कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा गिरी है, और इन्होंने 1 रुपए से भी कम, यानी चंद पैसे, 60 पैसे रुपए इन्होंने कम की है, चंद पैसे कम किए हैं। हाँ, जबकि ये $45 पे आ गया है जी। अभी पिछले साल बहुत कम तरीन सतह पे है तेल की। अभी वो ट्रांसफर नहीं कर रहे लोगों को, बल्कि सेल्स टैक्स 17% कर दिया गया। तो इसके बावजूद इनका कहना था ये खर्चे कम करेंगे, तो खर्चे कम नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप देख लें, मोदी की रिपोर्ट देख लें या दूसरी रिपोर्ट देख लें, और साथ ही ये है कि आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे। ये कहते थे कि हम 8,000 अरब तक ले जाएंगे रेवेन्यूज को, या आप कह लें महसूलात को, लेकिन इस साल जो है अभी पहले 6 माह में 175 अरब रुपए कम टैक्स वसूल हुए हैं टारगेट की निस्बत। जहाँ लगता ये है कि बजट खसारा बढ़ जाएगा और महंगाई का सैलाब आएगा, और फिर और भी इन्हें इस रुपए की कीमत करनी पड़ेगी, और उसके अलावा महंगाई और बढ़ेगी, जिससे इस हुकूमत पर बुरे असरात मरतब हो रहे हैं कि हुकूमत को डिलीवर नहीं कर पा रही। आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब की जानिब जाऊंगी। भट्टी साहब, ऑब्वियसली ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था जादू की छड़ी होगी और फौरन आएंगे ये, और मुल्क में जो है वो दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहने लग जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जिसकी तरफ इम्तियाज़ आलम साहब ने भी जो है निशानदही की है। अब जो FBR का डेफिसिट है 173 बिलियन जो है उनके कलेक्शन का जो डेफिसिट है वो नजर आ रहा है। फिर कुछ आप देखें अपनी पॉलिसीज, जो ये गैस का बहरान आया उसमें वजीर आजम ने खुद दोनों मिनिस्टर्स को बैठ के जो है उनसे कहा, जी मैं तो पैसे मांगता जा रहा हूं लोगों से, मैं मुल्क जा रहा हूं, जाके पैसे इकट्ठा कर रहा हूं, तुम लोगों ने क्योंकि टाइम पे ऑर्डर नहीं प्लेस किया, 12 बिलियन का हमें जो है वो नुकसान हो गया। अब सर किस हद तक ये इनकी नए होने को हम जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दें, या फिर आप इसको इनकॉम्पिटेंस समझते हैं? मुझे तो इनकॉम्पिटेंस नजर आ रही है। चले नई चीजें आप सीख रहे हैं वो और बात है, लेकिन ये तो गलतियों पे गलतियां जो है वो किए जा रहे हैं, कोई दाम भी नहीं ले पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बात में तो दो राय कोई नहीं है कि 70-80 साल का गंद एक दिन में साफ हो जाए, लेकिन इस बात में भी कोई हैरत नहीं है कि 6 माह पता ही ना चले कि हुकूमत है किसकी, कर क्या रहे हैं, इनकी पॉलिसी है क्या। ये नई हुकूमत की बांसुरी बजा रहे हैं, कहते हैं कि जी हमें पहले तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसका मतलब है 10 साल आप जो लोगों से बातें करते रहे, वादे करते रहे, उन्हें सुहाने ख्वाब और डरावने ख्वाब दिखाते रहे, वो गलत इन्फॉर्मेशन बेस्ड थी, वो जो आपने PM का सुनाया है। तो देखिए, बदकिस्मती ये है कि एक गुड गवर्नर्स होती है जिस पे एक पैनी भी नहीं लगती और दे सकते हैं। आप तो गुड गवर्नर्स नहीं दे सके। नए 6 माह हो गए भाई। प्ले क्लास का भी एडमिशन होता है तो उसमें भी बच्चे का टेस्ट लिया जाता है कि उसका क्या कैलिबर है, क्या वो इस क्लास में जा भी सकता है कि नहीं जाता है। क्लर्क हो तो उसका भी टेस्ट लिया जाता है। एक कांस्टेबल भर्ती हो तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है, उसकी मेरा ख्याल है आपका इशारा बुज़दार साहब की तरफ है, करते हैं। लेकिन पंजाब में जब आप ऐसे शख्स को एक वजीर आला लगा दे कि जिन्हें ये भी नहीं पता कि काउंसलर के इख्तियारात क्या होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में फ़र्क क्या होता है। आप कह रहे थे हम कर्जे नहीं लेंगे, खुदकशी को तरजीह देंगे दूसरे ममालिक में जाने पे। पहले तो अपने हर बात की आपने नफ़ी करनी शुरू कर दी। फिर बेड गवर्नर्स की इतनी की इंतहा कर दी कि पहले एक बेड पे 3 पेशेंट उठते थे, अब 4-4 होने लग पड़े हैं।
پہلے سکول میں تقریباً گو سکول بند تھے پنجاب میں تقریباً کوئی 17.5 اس وقت 23,000 ہو گئے ہیں. تو جب آپ کی میرا خیال ہے ان میں نیا پن ہونا تو اب کہنا ناجائز ہوگا. 5-6 ماہ ہو گئے ہیں, 30 مئی کو حکومت ختم ہوئی تھی. میرا خیال ہے نااہلی بھی ہے, نالائقی بھی ہے اور سمجھ بھی نہیں ہے. صرف بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے. اب اللہ جنگل کو محفوظ رکھے, پتہ نہیں کس کس کی آرامگاہ تباہ ہوگی. پوائنٹ آ گیا آپ کا. بھٹی صاحب, ضمیر حیدر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ضمیر حیدر صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نئی حکومت ہے, پتہ نہیں تھا, حالانکہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو فائنانس ہے اس میں اسد عمر صاحب موجود تھے, کیسے نہیں پتا تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یا پھر جس طرف بھٹی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ بیسکلی انکمپٹنٹ ٹیم ہے, پتہ ہی نہیں تھا ٹیم کو کہ کس ڈائریکشن میں جو ہے وہ ملک کو لے کے جانا ہے. they're learning on the job as the chief minister said so himself کہ میں تو سیکھ رہا ہوں ابھی. دیکھیں, اب ماریا چیف منسٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ مطلب وہ ٹریننگ لے رہے ہیں, لیکن دوسرا کچھ تھوڑے سے میرے خیال میں چیف منسٹر پنجاب کے جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کو کھل کر کام جس طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. میری 1-2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ان سے اور ڈیٹیل میں بات بھی ہوئی. مسائل وہ مانے تو نہیں نہ کہا, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ ضمیر حیدر صاحب کی میرا خیال ہے کچھ لائن میں ایشو آ رہا ہے. امتیاز عالم صاحب کی طرف جاؤں گی. امتیاز عالم صاحب, وہی ضمیر حیدر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ماننے والی ہے یا یہی وجہ ہے صرف جو ضمیر حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کنٹرول نہیں ہے, پاور سینٹرز کی نشاندہی کر رہے ہیں, پرویز الہی صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, چودھری سرور صاحب ہیں, ڈفرنٹ گروپس وہاں پہ جو ہیں وہ حاوی ہیں, یا پھر ان کی انکمپٹنس ہے جو اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ obviously ایک بڑا ڈیفیکلٹ جو ہے وہ مکس ہے پنجاب میں, کولیشن ہے. تو اس صورت میں ایک ایسے آدمی کو لگانا, یہ جو انکمپٹنٹ بھی ہے, جو سمجھتا نہیں ہے چیزیں, یہ تو میرا خیال ہے کپتان کی انکمپٹنس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے. دیکھیے, اگر آپ پنجاب میں وزرائے اعلیٰ کی تاریخ دیکھیں تو پنجاب میں تکڑے وزرائے اعلیٰ اور مؤثر وزرائے اعلیٰ رہے ہیں. یہ پنجاب کی روایت رہی ہے. آج جو پیٹرن ہمیں دیکھتے ہیں پنجاب میں وہ ریموٹ کنٹرول چیف منسٹری ہے. اسلام آباد سے عمران خان نے انہیں کنٹرول کرتے ہیں, اور پراکسی وزیر اعلیٰ ہیں. انہیں لایا اس لیے گیا ہے کہ وہ بس مٹی کے مادو ہیں اور جو انہیں کہا جائے گا وہ کریں گے. جب ایسا کمزور وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ باقی لوگوں کی ٹیم نہیں بنا سکتا اور لیڈ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہے کہ ہر آدمی جو آپ دیکھیں پوری کیبنٹ کی اوور آل پرفارمنس کیا ہے. ابھی تک ان کے بیانات چھپتے ہیں اخبارات میں, ہم یہ کر دیں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو, دکھانے کو, کرنے کو. یہی کرتے جو پہلے سے کام چل رہا تھا اسی تیز کر دیتے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیے جو اپوائنٹمنٹس ہیں, جس طرح پولیس افسروں کو لگایا جاتا ہے, صبح و شام بدلا جا رہا ہے. یہ اچھی حکومت کا ذکر کر رہے تھے بھٹی صاحب, تو اچھی حکومت تو ایکسپیکٹ کرتے تھے لوگ ان سے, کیونکہ یہ بری حکومت پہ تنقید کر کے آئے تھے. تو اچھی حکومت کا کہیں نشان ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں وہ پولیس کی اصلاحات نظر نہیں آ رہی, صحت میں اصلاحات نظر نہیں آ رہی, تعلیم میں ہمیں کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. ابھی لا اینڈ آرڈر میں آپ نے ساہیوال کا واقعہ دیکھ لیا ہے کہ اس میں کتنی ابھی تک مجرمانہ غفلت برتی جا رہی ہے اور کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واقعے کو. اسی طرح آپ مرکز میں دیکھتے ہیں, اب آپ دیکھیے یہی معاملہ کے پی پی میں چل رہا ہے. یہ جو ریموٹ کنٹرول کی جو حکومت ہے وہ نہیں چل پائے گی, نہ کے پی میں نہ پنجاب میں. اور ہم مرکز میں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بہت زیادہ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں, بہت زیادہ ٹاسک فورسز بنائی ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں نتیجے سامنے نہیں آ رہے. جو 8-10 کام انہوں نے 5-7 چیزیں گنوائی بھی وہ پچھلی حکومت کے دور میں ہوئی تھی, جو انہوں نے اپنے نام اپنے کھاتے میں ڈال لی. اس سے حکومت کی اور ہوئی ہے. میں عموماً یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس تحریک انصاف نے بہت امیدیں بڑھا دی تھی, اور اس کے مقابلے میں اب انتہا یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کچھ کر پا. ٹھیک ہے امتیاز احمد صاحب, I'm going to interject there. قطع کلامی کی معافی, I'm going to interject there. ضمیر حیدر صاحب بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ضمیر حیدر صاحب, کیا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I hope آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. ضمیر صاحب میں یہ نو ایشو ضمیر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں, پاور سینٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, بزدار صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں کام کر سک رہے. یہ خان صاحب کو تو پتا تھا کہ یہ پاور سینٹرز کیونکہ
कोलिशन गवर्नमेंट थी, बहुत सारे लोग थे जिनकी एस्पिरेशंस थी टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो भी पावर सेंटर्स वहां पे मौजूद थे। तो खान साहब को तो पता था कि यहाँ पे पावर सेंटर्स कितने हैं, और फिर भी बुज़दार जैसे आदमी को लगा देना, एक वीक आदमी को लगाना। सो व्हाट एल्स वाज ही एक्सपेक्टिंग? देखें, मेरा नहीं ख्याल कि वो वीक हैं। मैंने शायद आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि मैंने उनको देखा है देन एंड देयर, अपने ही कैबिनेट के मेंबर के मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन के एक फैसले को उन्होंने हमारे सामने फोन करके फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ये फौरी वापस लिया जाए, और आइंदा से अपने उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब को ये बता दें कि अगर आइंदा उन्होंने इस तरह का फैसला कोई भी। बनी गाला से तो उससे पहले कॉल नहीं आई थी जी? बनी गाला से उससे पहले कॉल तो नहीं आई थी कहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। कोई फैसला था जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पंजाब के हवाले से ले लिया था, और वो इंतहाई नापसंदीदा फैसला था, और उसमें उन्होंने कहा कि ये उन्होंने कैसे ले लिया है, और उसी वक्त उन्होंने कहा कि उनको बता दें कि अगर इस किस्म के फैसले लिए तो उनका हम ये नोटिफिकेशन कर देंगे कि आइंदा उनका कोई फैसला जो है हमारे ऑफिस से, सीएम ऑफिस से वेट हुए बगैर आगे नहीं जाएगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो कमजोर आदमी है। The thing is that कि मारिया हम्बल आदमी है, सॉफ्ट आदमी है, और ये मसाइल बनते हैं गवर्नेंस, और मुझे मालूम है कि ये भी कहा जाता है। भट्टी साहब कह के लगा रहे हैं, अगर इजाजत दीजिए तो मेरा ख्याल है जो मालिकेज हंसी है, अगर भट्टी साहब की तरफ चली जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो ज़मीर साहब। जी प्लीज। भट्टी साहब पंजाब में बैठे हैं। भट्टी साहब, जहां तक मैंने जज किया है, क्या बुज़दार साहब की इतनी मजाल हो सकती है कि वो इस तरह के फैसले लें जिस तरफ ज़मीर साहब जो है वो निशानदेही कर रहे हैं? अच्छा, मैं एक तो ज़मीर साहब से जान की माल पाऊंगा तो कुछ अर्ज करना लगा हूं। मुझे यकीन है कि गुस्ताखी नहीं समझेंगे, और मेरी राय को, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूं। गुजारिश है, हमारे यहाँ रिजल्ट देना तो बहुत दूर की बात है, टीम बनाते हुए पता चल जाता है आदमी कितना कंपिटेंट है और कितना को जिन लोगों को ला रहा है वो कैसा नहीं है। एक आदमी, मैं इस हुकूमत को छोड़ दे, गधा गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है, वो 2-3 गधा गाड़ी की रेसें जीत भी जाता है, लेकिन कार में कभी नहीं बैठा। आप उसको अपनी नई मर्सिडीज नहीं देंगे, क्योंकि नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देगा, दीवार में मारेगा या लोगों में मारेगा, लोग भी मर जाएंगे ज्यादा, और गाड़ी का भी नुकसान ज्यादा होगा। तो लिहाजा जिस तरह अताई डॉक्टर नहीं चल सकता, वैसे अताई वजीर आला नहीं चल सकता। तो गुजारिश है कि वजीर आला की इससे बड़ी नाअहली क्या है कि उधर पावर सेक्टर 7 है, आइन जिसको कहते हैं आइन, वो तमाम अख्तियारात वजीर आला पंजाब को देता है, चाहे सरवर साहब हो, एडीसी कोई भी हो, वो कोई एक फाइल भी नहीं अपनी मर्जी से मूव कर सकते, क्लर्क भी नहीं चेंज कर सकते। तो जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि जो मेरे पास अख्तियारात हैं ये इस्तेमाल मैंने करने हैं, दूसरा नहीं कर सकता, तो उससे आप क्या अहलियत रखते हैं? पावर सेक्टर का तकसीम होने का मतलब है बंदा जिस आदमी उस ओहदे के काबिल नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं क्या करता हूं। जो बंदा 2013 में इत्तेफाक से, मेरी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं, ज़मीर साहब ज्यादा कुर्बत वाले हैं, तो जिनका ख्याल था कि यार देखो 2013 में मैंने नून लीग से टिकट अप्लाई किया तो मैं हार गया, लेकिन मैंने 100 से ज्यादा चिट्ठियां डाली मुलाकात करने के लिए, मैं ही वजीर आला बन गया, देखा है। तो उसके बाद आप उनसे क्या तवक्को करेंगे? मैं नहीं समझता कि अगर मेरा मारिया भट्टी साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि वो इतने कमजोर नहीं है, वो लिहाज कर जाते हैं, और जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी, अच्छा पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का मैं बता देता हूँ। वो कहते, मैंने किसी ब्यूरोक्रेट से पूछा कि अगर कोई ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट और कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट है तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? तो वो उन्होंने कहा कि भाईजान, उनके जो हम अगर फाइल मूव भी करते हैं और आगे उनको कहते हैं कि जी इस पे कोई एक्शन लिख के दें ताकि इस पे काम किया जाए फर्दर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस पे फौरी तौर पर उनको रिजल्ट चाहिए, तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो चुप करके बैठ जाता है। चीफ सेक्रेटरी कहता है कि नहीं अभी सब्र करो। अब बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी डरा के रख रही है तमाम कैबिनेट मेंबर्स को, जिसमें अभी कुछ दिन पहले अलीम खान की एक वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि वैसे मेरी राय में तो उनको मिनिस्टर नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनके खिलाफ केसेस हैं, लेकिन एक उनके वो बन चुके हैं मिनिस्टर, और उनकी वीडियो आई थी कि जी वो अपने लोगों को कह रहे थे कि आप ये 35-40 लोग जो हैं अगर आपने काम करना है तो करें, वरना मुझे बता दें ताकि मैं आपको फारिग करूं। द पॉइंट इज कि ब्यूरोक्रेसी ने खुद घोस्ट का वो एक काम शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी इस बात से एक और बात भी प्रूव होती है
کہ علیم خان صاحب obviously ان کے پاس وہ اس طرح کی پاور ہے جو وہ ایکسرسائز کر کے بیوروکریٹس کو یہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ حال ہے, بھٹی صاحب میرا خیال ہے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, کہ اے سی ماڈل ٹاؤن جو ہے میرا خیال ہے 15 دن کے اندر بھٹی صاحب اس کی کوئی 6-7 دفعہ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی, پھر واپس لگایا گیا, پھر ٹرانسفر ہوئی, پھر واپس لگایا گیا. اسی طرح 6 دفعہ. اب میں گزارش کرتا ہوں 6 دفعہ. یہ ایک غلط بات ہے کہ پاور سیکٹر ہے. علیم خان پچھلے 8 دن سے اپنے دفتر ہی نہیں جا رہے. لوگوں کو میں ضمیر صاحب کو چیلنج نہیں کر سکتا. اس وقت چیف سیکٹری بے بس ہے. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے سی ایم سیکریٹریٹ میں ہو رہا ہے. ہاں اگر انہیں پتا کچھ نہیں, اس کا رزلٹ نہیں آ رہا, فائل نہیں آ رہی, وہ ایک الگ ایشو ہے. ایک ایسے آدمی کو پرنسپل سیکٹری بنا دیا گیا جس کا میں ماضی بتاؤں گا, 6 مہینے بعد آپ آہت چیمے کو بھول جائیں گی. میں آپ کے ٹی وی میں کہہ رہا ہوں آہت چیمے کو بھول جائیں گی. چیف سیکٹری پنجاب بے بس ہے. صرف اور صرف اس وقت احسن جمیل گجر صاحب کی حکومت ہے پاکستان پنجاب میں. احسن جمیل گجر, ان کی مسز اور پتہ نہیں کس کی ہے جو نظر نہیں آتے. اصل تو بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اس وقت مضبوط ہوتی ہے, کام نہیں کرتی جب آپ کا پاور سیکٹر, آپ کا وزیر اعلیٰ ویک ہوگا. اگر وزیر اعلیٰ کمپیٹنٹ ہوگا, ہارڈ ورکر ہوگا, تو بیوروکریسی کی ہے ضرورت ہے ایک فائل کو روکے. ان کی ایک قلم سے چیف سیکٹری او ایس ٹی بن جائے گا, ان کے ایک سگنیچر سے کوئی بھی سیکٹری او ایس ٹی بن جائے گا. 10 جونیئر بندوں کو انہوں نے سینئر بنایا. ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے ہیں, اس کا یہ قصور ہے کہ چنون والوں کے وہ نجائز کام نہیں کرتا تھا. کل ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ چینج کر دیا. سی ایم کے پاس یہی بس آپ اسی طرح دیکھیں نا, ڈی سی گجرانوالہ بھی اسی لیے چینج کر دیا تھا کہ گجر صاحب کا پمپ جو ہے وہ گرانے کی اس نے جسارت جو ہے وہ کی تھی اور وہ مان نہیں رہا تھا, تو اس لیے فائنلی اس کو بھی جو ہے وہ چینج کرنا پڑا. لیکن ضمیر صاحب کی بڑی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ڈس ایگری ان کے ساتھ میں یہ کروں گی کہ سیدھا ہونا, سمپل ہونا ایک اور چیز ہے, اپنے اختیارات کا نہ پتہ ہونا از اے ڈفرنٹ تھنگ. احسن جمیل گجر کو بٹھا کے آپ ڈی پی او کی بےزتی کرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں تو چیزیں جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. دیٹ شوز ہز ویکنیس. خیر, we'll take a short break, we'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امتیاز صاحب کی جانب جاؤں گی. امتیاز صاحب 5.5 مہینے ہو گئے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیز ابھی تک نہیں بنی, جملے بازیوں کے لیے جو ہے وہ ایوان کا استعمال ہو رہا ہے, بجٹ کے بل کے علاوہ کوئی عوام کے لیے جو ہے وہ کوئی بل نہیں آیا, عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوا. کمیٹی آپ بنا رہے ہیں کہ جی ہاؤس کا تقدس جو ہے وہ ٹھیک رکھنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے. دوسری جانب پی ایس سی کی چیئرمین شپ کے لیے نامنیٹ آپ نے کر دیا ہے شیخ رشید صاحب کو, وہ آلریڈی ٹیمپریچرز جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں. کتنی سنجیدہ یہ حکومت ایوان کو چلانے میں, کیا لگتا ہے آپ کو, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ میرا خیال یہ کہ ابھی تک وہ طے نہیں کر پائے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں. وہ جب اپوزیشن میں تھے تو وہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نہیں سمجھتے تھے, اسے گناہ کا اڈا سمجھتے تھے یا گناہ گاروں کا مرکز سمجھتے تھے. تو اب اس میں آ گئے ہیں اس پارلیمنٹ میں جسے برا بھلا کہتے رہے. اب انہیں پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو چلانا کیسے ہے. ان کے لوگ سینئر ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی ہیں, ان کے وزیر دفاع ہیں, یہ کافی لوگ سینئر لوگ ہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں, لیکن ایک ہاتھ سے کوئی کنسیشن دیتے ہیں, دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیتے ہیں. جیسے ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تھا, بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے, جو روایت تھی قائم ہوئی اسے آنر کیا اور اس سے ان کی تعریف ہوئی. لیکن اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے, بیچ میں سے کچھ لوگ مخالفت کرنے لگ گئے. پھر اب شیخ رئیس میں آ گئے, وہ جو اہل بیت دہلا لانا چاہتے ہیں, مسلم لیگ والے بھی. تو آپ کیا چاہتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کو یہ بگ بگ کا ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں. اب جس طرح کا ماحول بن گیا ہے اس میں کون شریف آدمی کھڑا ہو کر کوئی مثبت تقریر کر سکتا ہے یا عوام کی ایشوز اٹھا سکتا ہے. ساری بحث ہم بھی ٹیلی ویژن پہ کیا کر رہے ہیں, آج شیخ رشید نے یہ کہہ دیا, آج عمران خان نے یہ کہہ دیا, آج بلاول نے یہ کہہ دیا, ہم بھی ساری یہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں. ہم ملک کو درپیش مالی معاملات, گورننس کے معاملات, اکاؤنٹیبلٹی کے احتساب کے معاملات, عالمی تعلقات, افغانستان میں دیکھیے اب معاملہ کدھر جا رہا ہے. وہ پاکستان کے لیے اس کے بہت بڑے اثرات ہو سکتے ہیں, مثبت بھی اور منفی بھی. اب اس ساری چیز کو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں ڈیولپمنٹس. اب آپ دیکھیے اس حکومت نے کوئی
اگر آپ دیکھا جائے کوئی 20-22 بلین ڈالر تک یہ قرضہ لینے کی طرف جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں. کچھ مل جائے گا, کچھ مل گیا ہے. تو یہ جو اتنا 5 مہینے میں جتنا انہوں نے قرض لے لیا ہے, اور اب یہ مثال کے طور پہ یہ اگر آپ نے ڈیوٹی ڈرا بیکس پے کرنے ہیں اس کے لیے پرومسنگ بانڈ دے رہے ہیں, اب آپ 7% تک 7.25% تک آپ نے بانڈ جاری کر دیا ہے غیر پاکستانیز کے لیے, اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ. اب یہ کون اس سے کل کو واپس کرنا پڑے گا. آپ کو ادھار تیل جو لے رہے ہیں, ابھی تو اس سال وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا, کافی کم ہو جائے گا, لیکن آخر آپ نے وہ پیمنٹ کرنی ہے جو آپ نے ادھار تیل اٹھایا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کے سامنے منصوبہ نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ہم 100 دن میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے, معلوم ہوا کہ 100 دن میں تو یہ صرف بنا رہے تھے ٹاسک فورسز. اب 100 دن گزر گئے, اب 100 دن سے زیادہ ہو گیا پیریڈ, کوئی تقریباً 5 مہینے سے زیادہ ہو گئے. تو اب وہ نکال کے لائے وہ جو سوچ رہے تھے, جو پالیسیز بنا رہے تھے, تاکہ ہم بھی بحث کر سکیں, بات کر سکیں کہ یہ تعلیم کی پالیسی لائے ہیں, یہ صحت کی پالیسی لائے ہیں, یہ 1 کروڑ نوکریوں کا پلان لے کر آئے, یہ 50 لاکھ گھر ایسے بنائیں گے. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں الٹا کہ لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں. اب کراچی میں جس طرح کی عمارتیں جس پیمانے پہ مسمار ہو رہی ہیں, گو کہ وہ ان کا آرڈر نہیں ہے, اور جس طریقے سے لوگ اس میں برے حال کا شکار ہوئے ہیں, اس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے. تو آپ کوئی منصوبہ تو لائیں کہ آپ لوگوں کے سامنے لوگوں لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آگے. بھٹی صاحب کی جانب جاؤں گی. بھٹی صاحب, اتنے بڑے مسائل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ڈے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ٹیک آف نہیں کر سکی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ٹیک آف نہیں کر سکی. شروع میں گورنمنٹ کو ایک پبلک کی سپورٹ تھی اور مورل ہائی گراؤنڈ تھا, بالکل وہ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے تھے, بہت اونچا جا سکتے تھے, لیکن پوائنٹ آپ کا آ گیا, امتیاز پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب, بہت بڑے مسائل ملک کو درپیش ہیں, معاشی مسائل اپنی جگہ ہیں, فارن پالیسی کے مسائل اپنی جگہ ہیں, لیکن ہم میرا خیال ہے چور ڈاکو کی ڈیبیٹ سے باہر ہی نہیں نکلے. ابھی بھی یہ لگتا ہے جیسے یہ حکومت جو ہے وہ کنٹینر پہ ہی سوار ہے. یہ حکومت کنٹینر پہ کیوں سوار ہے, کنٹینر موڈ میں کیوں ہے؟ یہ اسٹریٹجی کا حصہ آپ کو لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ دکھانے کو کچھ نہیں ہے اس لیے کنٹینر پر سوار رہنا جو ہے اس میں ہی عافیت سمجھ رہے ہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں بھٹی صاحب, کر کیا رہے ہیں یہ؟ دیکھیں ماریہ, ماضی میں بھی حکومتیں آتی نہیں, لیکن کسی نے 5-6 ماہ میں یا پہلے سال میں ان سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں کی. یہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں اربوں روپیہ واپس لاؤں گا, فارن انویسٹر ادھر پاکستان میں آئیں گے, روزانہ 10 سے 12 ارب کی کرپشن روزانہ ہوتی ہے. 5 ماہ میں 6 ماہ ہو گئے حکومت ختم ہوئے, 150 ارب تو ان کے پاس یہ آ جانا چاہیے تھا. صرف 1 ارب روپیہ بھی کرپشن بچاتے, 1100 ارب ہوتی رہتی کرپشن. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن میں فرق نہیں سمجھ سکے. عمران خان صاحب نیک نیت ہے, ایماندار ہے, لیکن وہ اپنی ٹیم نہیں بنا سکے. دیکھیں, آپ کو بنانے کے لیے عام شہری کو آپ کو یہ چیزیں نہیں ہیں. اتحادی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب, کامل علی آغا صاحب یہی بات کر رہے ہیں, اتحادی بھی اب یہی بات کریں, ٹیم نہیں بنا سکتے. اس کا ایشو ہے کہ اسے بجلی کا بل کتنا آیا, اس کا ایشو ہے اس کا پانی کا گیس کا بل کتنا آیا, اس کا ایشو ہے کہ پہلے وہ سبزی لینے جاتا تھا 50 روپے کی آتی تھی, اب 70 روپے کی آ رہی ہے. اس کا ایشو یہ ہے کہ اس کا بل 200 گنا بڑھ گیا ہے. جب اس کے گھر میں فاقے آئیں گے تو وہ آپ کی حکومت کی طرف نہیں دیکھے گا, آپ کے کیے ہوئے وعدے آپ کو یاد دلائے گا. آپ کہہ رہے تھے کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا, انصاف سب کے لیے ہوگا. مجھے اپوزیشن حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ تو کرپشن کی دلدل میں اتنی پھنس چکی ہے کہ وہ نکل ہی نہیں سکتی. ان کو خود اے پی سی کا عمران خان نے نہیں بنایا. عمران خان کو اس لیے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا, اپنے بھائی کو ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. وہ ایک سودے بازی این آر ہو رہا ہے جس کو کوئی مانتا نہیں, ایک کڑوا سچ ہے. ورنہ پنجاب کے کتنے قیدی اور حوالاتی ہیں جو اس طرح منسٹر انکوائرز میں رہتے ہیں. جب شیخ دستی بھی کسی کا بچہ تھا, وہ بھی ایم این اے تھا, شیخ رشید بھی ایم این اے تھا, وہ بھی عوامی نمائندہ تھا, اس کی ماں مر گئی تھی, اس کا پروڈکشن آرڈر تو نہیں آیا. لیکن حکومت دراصل آج بھی اپوزیشن کے موڈ میں ہے, اور جو ظاہر کر رہی تھی کہ ہم نے ہوم ورک بہت کیا ہے, ہم آتے سار ہی پاکستان میں اندھیرے دور کر دیں گے اور اجالے لے آئیں گے.
لیکن شاید ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ہوم ورک ہے ہی نہیں, انہیں حکومت اور اپوزیشن کا فرق ڈیفرنس نہیں نظر آ رہا ابھی تک. بھٹی صاحب اس پہ بھی آگے جا کے بات کروں گی. بہت سارے اشارے جو ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ NRO جو ہے وہ ملنے والا ہے, مل چکا ہے بلکہ شہباز شریف صاحب کو, بہت سارے اشارے اس طرف جا رہے ہیں, اس پہ بھی آگے اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گی. لیکن اس وقت ذرا ضمیر حیدر صاحب کی طرف جاؤں گی. ضمیر حیدر صاحب, کیا وجہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اب آپ نے دیکھا کل کی جس پہ شور مچا ہوا ہے, حج پالیسی کا, جو حج نئی پالیسی آئی ہے جس میں جو حج کا سرکاری حج ہے اس کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں, اس میں سب کچھ فیکٹر ان کر لیں آپ, ڈالر بھی فیکٹر ان کر لیں آپ, سبسڈی بھی فیکٹر ان کر لیں, پھر بھی تقریباً 36,000 روپیہ جو ہے عام آدمی سے زیادہ لیا جا رہا ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک سے جو بوروئنگ ہے وہ اس وقت 7.6 ٹریلین پہ جو ہے وہ کھڑی ہے, جب پچھلی حکومت گئی تھی تو 3.6 ٹریلین پہ کھڑی تھی. یعنی کہ ہم نوٹ جو چھاپ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. کیا کر کیا رہی ہے حکومت؟ کہاں سے جو ہے وہ کوئی کہیں سے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا, لگتا ہے مزید دلدل میں پھنستے ہی جا رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ بھٹی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ تیاری نہیں تھی ان کی, لگتا بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہوا یہ ہے کیونکہ جس میں آپ نے بھی ابھی کہا تھا کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ فائنانس اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے ممبر بھی رہے ہیں, 5 سال قومی اسمبلی میں بھی رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ کیا چیزیں کس طرح چل رہی ہیں اور معلوم تھا. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا گیا, اور انہوں نے کہا, ان کو صرف یہی دکھایا گیا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, ہم ساری چیزیں ہینڈل کر لیں گے, مینج کر لیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. You're being too kind to Mr. عمران خان. I don't think, مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جواز ہے کہ لیڈر کو پتہ نہیں تھا, یہ بتایا نہیں گیا؟ نہیں, صحیح جو ہے نا, ان کو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ صحیح فیکٹس سے آگاہ نہیں کیا, اور بس یہی کہتے رہے کہ جی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ہم یوں کر کے آئیں گے, چٹکی بجا کر جو ہے وہ ان کو سالو کر جائیں گے. جب یہ ساری چیزیں سامنے کھلی تو پہلے کہ جی IMF کے پاس جانا ہے, نہیں جانا, پہلے اس میں وہ ڈولتے رہے. پھر جب ایک کراچی کے کچھ بروکرز نے بیٹھ کے اسد عمر صاحب کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جان either you announce today, آج آپ اناؤنس کریں کہ آپ نے IMF کے پاس جانا ہے, اور رات کو اگر آپ کو یاد ہو کوئی 9:30 بجے کے بعد پریس ریلیز آئی, اور وہ ہوا اسی وجہ سے تھا کہ کچھ بروکرز نے کہا کہ جی مارکیٹ تباہ ہو جائے گی. تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے, ہیلو جی ضمیر صاحب کمپلیٹ کیجیے. ہاں جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے ان کو معلوم تھی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دھوکے میں رکھا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سنبھال لیں گے. اور جب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلی تو انہوں نے کہا خان صاحب آپ ہی ذرا جائیں, اپنا چہرہ لے کر دنیا بھر میں گھومیں, کیونکہ آپ ایک, لیکن پھر شاید ان کا چہرہ بھی کام نہیں آیا, پھر کسی اور کو جانا پڑا, ان کا چہرہ جو ہے وہ کام آیا. نہیں, یقیناً, اور وہ اس میں پھر دیکھیں, میں نے ابھی کل بھی کہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اتنا کوئی ان کے اندر پیار امڑ رہا تھا آپ کے لیے کہ انہوں نے دستی اتنے پیسے دے دیے, آپ کسی اور کے لیے پیار تھا. مجھے ایک اور کچھ obviously آپ کو there are no free lunches as our information minister rightfully said so after the first visit to the Middle East, لیکن اس کے بعد پھر باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں دینا پڑ رہا, پیار محبت میں سب کچھ ہو رہا ہے. خیر, I think ضمیر حیدر صاحب is being too kind to عمران خان صاحب. شاید اگر پارلیمنٹ میں آتے تو سمجھ آ جاتی کہ کدھر چیزیں جا رہی ہیں, کیا ہے, ہر چیز ٹیم پہ نہیں ڈالی جا سکتی, کپتان کا بھی اس میں رسپانسبلٹی فیکٹر ہے. we'll have to take a short break. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو جو اپوزیشن کو NRO مل رہا ہے اس پر بات کریں گے. that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. امتیاز صاحب کی جانب جاؤں گی. امتیاز صاحب, جس بارے میں بھٹی صاحب بات کر رہے تھے NRO کی, تو کچھ اگر چیزیں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی جائیں, PAC کی چیئرمین شپ جو ہے وہ شہباز صاحب کو مل جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں کم اور منسٹرز انکلیو میں جو ہے وہ زیادہ نظر آتے ہیں. نیو ایئرز بھی وہ باقاعدہ جو ہے وہ مناتے ہیں, وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن کی JIT جو ہے وہ اس کو ڈمپ ہی سمجھیے, بالکل 27 دن ہو گئے, کوئی کام اس پہ نہیں ہو رہا. اور ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے ایک طرف سے کہا دیا جی سب کچھ اس میں ڈمپ کر دیا جائے, کچھ اس میں جو ہے وہ سامنے نہ لا جائے, ضائع کر دیا جائے. حمزہ شہباز جو ہے ان کو ملک سے جانے کی اجازت مل جاتی ہے, ان کا نام جو ہے وہ ECL سے نکل جاتا ہے. سر, all of these things do point in a certain direction کہ NRO دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ NRO مل رہا ہے تو کیا یہ
PTI کے لیے مزید مشکلات نہیں کھڑا کرے گا؟ کیونکہ ان کا تو نیریٹو ہی سارا جیل بھیجو، ڈاکو چور ڈاکو، اس پہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ مل جاتا ہے تو PTI کا نیریٹو کہاں کھڑا ہوگا؟ PTI مزید اور ڈینٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے ابھی تک جو ریلیف ملا ہے وہ تو کورٹ نے دیا ہے، عدالت نے دیا ہے. ہم جو تعلقات کی نوعیت دیکھتے ہیں اس پہ بڑی محاذرائی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بہت سخت نشنام ترازی چل رہی ہے، کوئی اس پہ فرق نہیں آ رہا. یہ PAC کی چیئرمین شپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کوئی رائٹ نہیں تھی، اس کے بغیر اسمبلی چل نہیں سکتی تھی، کمیٹیز بن نہیں سکتی تھی. لہذا کچھ لوگوں نے پروڈکشن آرڈر تو اسپیکر جاری کرتا ہے نا سر، وہ تو اسپیکر جاری کرتا ہے، کورٹ تو اس میں انٹروین نہیں کرتا پروڈکشن آرڈر کے لیے. جی اسپیکر، ہاں نہیں اسپیکر جاری کرتا ہے، اس کی بھی ایک کنونشن ہے، روایت ہے، اور سب کو بلایا جاتا رہا ماضی میں. دستی صاحب کے لیے تو روایت نہیں تھی ویسے. اس سے ہم یہ نکالنا میرا نہیں خیال. دیکھیے عمران خان کی پالیٹکس کی کامیابی اور اس کا ابھار اور اس کی سسٹیننس اسی بات پہ ہو سکے گی، اور ہے کہ وہ مخالفین کے خلاف تنگ و تیز لہجہ اختیار کیے رکھے. اسی سے جو ان کی نااہلی بھی کور اپ ہوگی. لہذا آپ دیکھتے ہیں جو ہی تھوڑا سا معاملہ نارملائزیشن کی طرف جاتا ہے، پھر وہ ان کے جو 5-7 لوگ ہیں وہ پھر ماحول ویسے ہی بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ریکنڈ فائل ہے وہ اس زبان کو پسند کرتا ہے اس طرح کی. میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کوئی NRO کریں گے، نہ وہ اس پوزیشن میں ہیں. عمران خان صاحب کے پاس حق نہیں ہے NRO کا. البتہ الٹا یہ ہے کہ امتیاز عالم صاحب، آپ سمجھتے ہیں NRO کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ I don't think he has the right. یہ رائٹ کسی اور کے پاس ہے. وہ یہ اگر آپ مجھے بتا دیں یہ کسی اور کیا ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا. چلیں، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں NRO جو ہے وہ عمران خان صاحب کر سکتے ہیں تو میں اس پہ میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتی. میں آپ کو صرف یہ کہوں گی کہ اختیار ابھی امتیاز عالم صاحب کی سادگی پہ میرا دل فریب کھا رہا ہے. ماریا ویسے یار صادق نے کہا تھا یہ کہ جی عمران خان صاحب کے بس میں نہیں ہے. سر بہت سارے لوگوں نے اور بھی کہا تھا، خیر لیکن امتیاز صاحب چلے ٹھیک ہے کمپلیٹ کیجئے امتیاز صاحب، پھر آگے چلتی ہوں. نہیں میں اور بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں جس پنجاب میں حکومت جو ہے بالکل ہوا میں ہے، 7-8 بندے کل ادھر ہو گئے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. مرکز میں 2 الائی چھوڑ دے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے. تو اس حکومت میں وہ جان نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، سوائے یہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں ان کی کمزوری بھی ہے اور طاقت بھی ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا بھٹی صاحب کی جانے جاتی ہوں، پھر ضمیر صاحب کی طرف جاؤں گی. بھٹی صاحب ڈیلیور کر نہیں پائے، جو اپنے خود کے وعدے تھے ان پہ جو ہے وہ پورے نہیں اتر پائے. دوسری سائڈ پہ جس طرح جو میں بھی بات کر رہی ہوں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، NRO نظر آ رہا ہے کہ ہونے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ملا جلا کے عمران خان کی سیاست کو کتنا ڈینٹ کریں گے؟ آلریڈی جتنا ڈینٹ ہو چکا ہے اور کتنا مزید آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں ماریا، آنے والے دنوں میں اگر اسی طرح طرز حکومت رہا تو PTI کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. عمران کے ویژن کی ان کا نعرہ یہ احتساب تھا. میں گزارش کروں اس 6-5 ماہ میں ایک کیس بتا دے جو انہوں نے کیا ہو اس حکومت نے. یہ تو پرانے کیس سارے چلے آ رہے ہیں، ایک سنگل کیس بتا دے. 10 سال شور ڈالتے رہے کرپشن ہے لوٹا ہوا مال ہے. اس حکومت نے ابھی تک ایک کیس نیم میں ریفر نہیں کیا، ناٹ اے سنگل. اس کا مطلب ہے ان بیچاروں کے پاس ہے نہیں. ہاں دوسرا NRO جو لوگ کہتے ہیں نہیں، کیا پاکستان کی ہسٹری نہیں بھری ہوئی ہے NRO سے؟ کیا ماضی میں NRO نہیں ہوتا رہا؟ کیا ایک رات کو قیدی جہاز میں کس طرح گیا بغیر NRO کے؟ کیا آصف علی زرداری، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور مشرف میں NRO کیانی صاحب نے نہیں کرایا کہ مشرف صاحب صدر رہیں گے، بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم ہوں گی؟ وہ تو ایک حادثہ ہو گیا، اس کی وجہ سے چینج ہو گیا. NRO کیا یہ NRO نہیں تھا کہ نواز شریف لندن سے اڑتے ہیں ہوا میں، 7 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، ابو ظبی کھڑی ہوتی ہے، لاہور پہنچ جاتے ہیں 17 گھنٹے میں، اور شہباز شریف صاحب مسلم مسجد سے ایئرپورٹ نہیں جاتے؟ خدا کا نام ہے یار، کیا کرتے ہیں؟ اتنے بیوقوف تو ہم نہیں ہیں. کتنے جیل کے ملزمان ہیں جو روزانہ نیب کو بلاتے ہیں. آپ جو تو کہہ رہی ہیں PIC سپریم کورٹ سے رعایت ملی ہے، میری نظر میں تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے نہیں دیا فیصلہ. امتیاز صاحب کو پتا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میری نظروں سے نہیں گزرا. دوسرا
پی آئی سی تو سندھ میں بھی ہے, وہاں اپوزیشن کو کیوں نہیں اس کی بنایا گیا چیئرمین؟ کے پی کے میں بھی ہے, وہاں چیئرمین کیوں نہیں بنایا گیا؟ این آر او جن کے ساتھ ہونا تھا وہ جو کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو این آر او ہو رہا ہے. بدقسمتی ہے اس ملک میں, عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ کر نہیں رہے, اپوزیشن انہیں اکٹھا نہیں ہونے دے گی. انہوں نے ہر حال میں جو مرضی یہ ان سے وعدے کر لیں, اس کو نئی ایوان کو چلنے دینا. ان کی نجات یہ ہے کہ جب آصف علی زرداری اور شریف فیملی پوری کو کہہ دیا جائے آج کے بعد آپ پر کوئی کیس نہیں چلے گا, تو وہ یہی ایوان بالکل آرام سے چلے گا. زرداری صاحب اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں, ہم 5 سال آپ کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ جے آئی ٹی رپورٹ سے پہلے کی بات ہے. جب جے آئی ٹی میں اربوں خربوں روپے کی منی لانڈرنگ آ گئی تو ان کا لہجہ چینج ہو گیا. آپ ہسٹری دیکھ لیں. ٹھیک ہے ضمیر صاحب, آپ کا اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ آپ ابھی بات بھی کر رہے ہیں, یا صادق صاحب کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. ماریا میں اور آخری بات ضمیر صاحب سے میں مارجن لیتا ہوں, یہ بڑے حسین آدمی ہیں. پنجاب کی اعلیٰ ترین شخصیت حمزہ شہباز اور پنجاب کی ایک اور اعلیٰ شخصیت کے بیٹے کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ میں آن کیمرہ چیلنج کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں منس الہی اور حمزہ شہباز کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. میں نہیں کچھ کہہ رہا, میں نے کہا جی 2 صاحبزادوں کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور خوشگوار رہی ہیں. اب جس نے تھوڑا سا سہارا دیا ہوا, اگر اس نے سہارا چھین لیا تو پھر مارچ میں کک مارچ ہو جائے گا. ایک صاحبزادے نے ڈینائی کر دیا, انہوں نے کہا کہ کوئی خاص ملاقات نہیں ہے, کہ انفارمل سی کہیں پہ گیدرنگ ملاقات ہو گئی. مطلب ہوئی تو ہے نا. میں چیلنج کر رہا ہوں, کیا نواز شریف جو این آر او کر کے گئے تھے انہوں نے مانا تھا میں نے کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں سینئر جرنلسٹ کے ملاقاتیں نہیں ہوئی؟ اور ملاقاتیں ڈیفینس کا ایک گھر اور اسلام آباد سیکٹر 6 کے 2 گھروں کے نمبر آپ کو سینڈ کرتا ہوں, انہیں لوکیشن چیک کر لینا, دونوں کی موبائل لوکیشن اس دن کیا تھی. کیا بات ہے بھٹی صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے, لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات ویسے ماریا میں کوئی چیز نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف اور شہباز شریف کیا سیپریٹ این آر اوز مانگ رہے ہیں, یا ایک ہی شریف خاندان کو پورا ایک جوائنٹ اکٹھا این آر او مل رہا ہے, جو کہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. بڑی معذرت کے ساتھ ضمیر حیدر صاحب, آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کی کیا جو ہے وہ بیانات آئے تھے, وی ہیو نو آپشن بٹ ٹو اوور ٹرن اٹ. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سزا معطلی کے فیصلے پہ کیا ہو جاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شریف خاندان کے, شہباز شریف کے خاندان کو این آر او مل جائے گا, نواز شریف کو اور نواز شریف کے خاندان کو این آر او نہیں ملے گا. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جو ان کی نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم پیسے بھی کچھ دے دیتے ہیں اور ہمیں مطلب, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جی مریم بی بی کو پوری کلین چٹ مل جائے اور ان کے اوپر کوئی الزامات بھی نہ رہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لیگیسی جو ہے وہ مریم نواز کے دور چلے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی, کیا اس حکومت نے اگر ان کو معاف کر دیا تو ان کی حکومت کس بیس پہ سٹینڈ کرے گی؟ 22 سال کی سٹرگل احتساب کے اوپر, 22 سال کی سٹرگل کے کرپشن مافیا کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کوئی بھی دے, عمران خان یہ اٹس ناٹ ایٹ آل ایکسیپٹیبل. بات یہ ہے کہ کیا انہی اشرافیہ کو این آر اوز ملیں گے, انہی کے لیڈر جو ہیں وہ لندن علاج کرانے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں ضمیر صاحب, آئی ایم سوری مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, لیکن یہ سوال آپ بھی کرتے ہیں, سوال میں بھی کرتی ہوں, لیکن اس ملک کی ایک ہسٹری رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. میری آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال نوشتہ دیوار اب تو بن چکی ہے ایک طرح سے. بھٹی صاحب کی بات پہ اینڈ کروں گی, اور کچھ دن پہلے ہم نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آپس میں آپ نے جو ہے وہ رپروچما کرانا ہے جماعتوں کا, پی ایم ایل کیو کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ رپروچما اگر ہو گیا تو اگر چیف منسٹرشپ جاتی بھی ہے چودھری پرویز الہی کے گھر تو دونوں جماعتوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بھٹی صاحب بھی اسی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے, we'll keep you updated with that. We'll see you on Monday. Good night and Allah Hafiz.